بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 18 کا درس ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ غوث پاک فرماتے ہیں مقتضی ایمانکم التقوی عن محارم اللہ والاجتناب عن منہیاتہ۔ اے ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو اور اللہ نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے بچو۔ دو باتیں، ایک تو جو المحارم ہے، حرام چیزیں ہیں، ان چیزوں سے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بھی بچو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واحذروا عن بطشہ و انتقامہ۔ بہت فرماتے ہیں یعنی اللہ کی گرفت اور اللہ کے انتقام سے بچاؤ اپنے آپ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور چاہیے کہ ہر نفس، غوث پاک دیکھیں کیا تفسیر کر رہے ہیں، اَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ النُّفُوسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى نَظْرَةِ الدِّرَایَةِ وَالشُّعُورِ عَلَى وَجْهِ الْعِبْرَةِ وَالِاسْتِبْصَارِ، یعنی جو نفس عبرت اور بصیرت کے ساتھ، شعور و عقل کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، ان تمام کو چاہیے کہ وہ غور کرے کن چیزوں پر، ما قدمت لغد، آنے فیوچر کے لیے، آنے والے کے لیے اس نے کیا بھیجا، مراد ما دخرت لیوم القیامت، قیامت کے لیے کیا تیاری اور کیا ذخیرہ کر کے رکھا، وتزودت للنشأۃ الاخری، اور نشأۃ اخری کے لیے کیا توشہ باندھا۔ نشأۃ اخری بتائیں، دو نشأہ ہے، نشأۃ اولا دنیا کو بولتے ہیں، نشأۃ اخری ثانیہ مطلب آخرت کو بولتے ہیں۔ کیا کیا، بعد ما کلفت بانواع التکالیف، قسم قسم کی تکلیفوں کے بعد، قسم قسم کی پریشانیوں کے بعد، اور تمام طرح کے ارشادات اور تمام طرح کے کمالات کے باوجود اس نے آنے والی زندگی یعنی آخرت کے لیے کیا تیاری کیا ہے۔ اے ایمان والو، چاہیے کہ ہر شخص جو ہے آنے والی زندگی کو تیاری کیا کیے ہیں، کیا بھیجے ہیں، اس کو اپنی نظر میں رکھے۔ ایک تو وہ نیک عمل کا ہو، اور ایک ہے کہ جو آپ کر بھی رہے ہیں اس کو بھی یاد رکھیں۔ اس سے ایک یہ عقیدہ ملا کہ آپ کو عمل کرنا یہ آسان نہیں ہے، کیے ہوئے عمل کو بچانا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لیا، نماز پڑھنے کے بعد اس کا جو ثواب ملا، یا اس کے دوسری نماز تک جو آپ کے غیر نماز کا جو وقت آ رہا ہے، اس میں آپ کیا کرنے والے ہیں، کہیں ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ اچھی نماز جو اچھی عبادت بھی اس کی وجہ سے برباد ہو جائے۔ یہ ہے اصل، تو اسی کی طرف اشارہ کروا رہے ہیں غوث پاک اس آیت کی تفسیر میں کہ آنے والے کے لیے جو تم نیکیاں کر رہے ہو، چاہے فرائض ہو، واجبات ہو، نوافل ہو، جو بھی کر رہے ہو، اس کو بچانے کی بھی یہ رکھنا، بچانے کی بھی ذمہ داری ہے، بچانے کو بھی نگاہ میں رکھنا کہ کہیں 99 دن تک نیکیاں کرتے رہو اور لاسٹ دن تم ایسا کر دو کہ 99 برباد ہو جائے۔ نہیں، وہ آپ ادھر کیسے جا رہے ہیں، آپ غوث پاک کی تفسیر سن رہے ہیں، آپ عوام کا عمل کے بلا رہے ہیں۔ یہاں غوث پاک کی تفسیر چل رہی ہے کہ غوث پاک ایک ذہن دینا چاہتے ہیں کہ ایک ہے عمل، اس پر کنٹینیو کرنا ہی ہے، اور دوسرا کیے سو عمل کو بھی بچانا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ واہ، آگے فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، المنتقم، جو انتقام لینے والا ہے، الغیور، جو غیرت والا ہے، واحذروا مخالفت امرہ، اور اللہ کے امر کی مخالفت سے بچاؤ اپنے آپ۔ کیوں؟ ان اللہ المطلع علی ما فی ضمائر عبادہ، یعنی وہ اللہ جو اپنے بندوں کے اندرون میں مطلع ہے، بندوں کے اندرون پر، اندر کیا ہے اس پر وہ مطلع ہے، اس پر خبر ہے۔ خبیر بما تعملون، وہ جانتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، من خیر، خیر کر رہے ہو، وشر، یا شر کر رہے ہو، نفع، نفع کا کام کر رہے ہو، اور ضر، تکلیف کا کام کر رہے ہو۔ یجازیکم علی مقتضی خبرتہ، وہ
خبر کے اقتضاء پر، خبر کے مطابق وہ تمہیں بدلہ دے گا، یعنی جس جیسی وہ اطلاع رکھ رہا ہے اسی کے مطابق تمہیں بدلہ، شر کرو گے شر کا بدلہ، خیر کرو گے خیر کا بدلہ۔ سب سے اہم جو تفسیر اس میں یہ معلوم ہوئی کہ وہی کیے ہوئے اعمال کو بچانا یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہوتا ہے کبھی کرتے ہیں بہترین سب، دیکھیں نماز پڑھ کر کے آئے اور آنے کے بعد ذرا سی دیری ہو گئی کھانا وغیرہ بچھانے میں تو گالیاں دینا شروع کر دیے، ڈانٹنا شروع کر دیے، تو دیکھو نماز پڑھ کے پھر آئے کہ نیک عمل کر کے آئے گے، تو اب یہ دیکھیے یہ برے عمل کی وجہ سے نیک عمل بھی برباد ہو، بچانا بہت امپورٹنٹ۔ اب آگے آیت نمبر 19 دیکھیے، وَلَا تَكُونُوا، خلاصہ یہ کہ لا تکونوا، اے مومنو، کالذین نسوا اللہ، ان غافلوں کی طرح مت ہونا، اللہ پاک ان غافلوں کی طرح مت ہونا جن غافلوں نے اللہ کے ذکر سے ان کو بھلا بیٹھا، خود کو بھلا بیٹھا۔ ان غافلوں کی طرح مت ہو جو اللہ کے ذکر کو بھلا بیٹھے، جو ذکر کے ایمان کے لیے لازم تھا اور عرفان کے لیے لازم تھا۔ عرفان سمجھ رہے آپ؟ خدا کی معرفت اور خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے ذکر خدا ضروری ہے، اور اے غافلو تم ذکر خدا ہی نہیں کر رہے ہو تو خدا کا عرفان کہاں سے ملے گا، محبت کہاں سے ملے گی؟ ویسا مت ہونا، ایمان والوں کو کہہ رہا کہ سنو، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، یہ تم اللہ کے ذکر کو یا اللہ کو نہیں بھول بیٹھے ہو، یہ خود کو بھول بیٹھے، خود کو بلا اور مصیبت میں ڈال دیے ہو۔ یہاں پر ایک بہترین ترجمہ کا ایک نقطہ بتا رہا ہوں، کچھ لوگ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف بھولنے کی نسبت کر دیا، جبکہ اللہ پاک اینی ٹائم حضور علم رکھتا ہے، یعنی کسی بھی طرح سے بھول چوک اللہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب آیت کریمہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی بھلا دیا، تو بھول کی نسبت اللہ کی طرف کر دیا نا؟ نہیں، یہاں پر ترجمہ کرنا ہوگا کہ تم نے خود کو بھلا دیا، یا اللہ نے تمہیں بلا میں بلائے بھول میں بلائے نسیان میں مبتلا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ مبتلا کیا، بلا میں مبتلا کیا، بلا بھولنے کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، اولئک هم الفاسقون، جن لوگوں نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل رکھا وہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کا المقصورون علی الخروج عن مقتضى الحدود الالہیہ، حدود الہیہ سے نکل گئے، ولوازم العبودیہ، عبدیت سے نکل گئے، بندے ہونے سے نکال گئے۔ ایک بندے ہونے کہا کیا تھا کہ بندگی کریں، اب نہیں کیے تو اب بندے میں کیا شامل ہو؟ اب ایک جانور ہے، اس سے آپ شیخ الحدیث یعنی بخاری شریف کا درس لیں گے نہیں، ایک انسان ہے، اس سے آپ جانور کا کام لیں گے نہیں، لیکن اگر وہ جانور کی طرح کام کر رہا ہے تو اب انسان بولتے ہیں نا یہ انسان نہیں یہ جانور ہے، تو یہ محاورہ ہے کہ بندے ہونے سے اس نے نکال دیا۔ کافر کیسے ہو گئے؟ کافر بنتا ہے عقیدے اور ایمان میں گڑبڑی سے، عمل میں گڑبڑی سے نہیں بنتا، گنہگار ہوتے ہو، عقیدے اور ایمان میں گڑبڑی ہو، لیکن عقیدے اور ایمان میں گڑبڑی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگر عمل میں گڑبڑی ہو، اگر عمل میں گڑبڑی ہو تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک دم چھوٹی سی بات ہے نا، جب اللہ پاک آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا تو آپ سے غلطی کروائی جائے گی، محبوب کی بات ہی نہیں، محبوب کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ اگر دوست ہیں کسی کے تو اس کا مطلب یہ کہ دوست جو ہے ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھے، محسوس کرے، اگر گرنے والا ہو تو اس کو پکڑے۔ جب اللہ کے آپ محبوب ہو جائیں گے تو اینی ٹائم آپ سے قریب ہوگا، آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ خیر، اولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب آگے فاتحہ والی آیت آ گئی، وَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْمُكَلَّفُونَ، اور یقین رکھو اے مومنو جو تمہیں تک شریعت کی تکلیف دی گئی ہے، لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ، تم میں سے جو جہنمی ہے، جو جہنم جن کو لازم ہے، ہم الذین اقترفوا طول عمرہم من سیئات الاعمال، یعنی وہ جہنمی جنہوں نے اپنی پورے عمر برائیوں میں گزاری، وزمائم الاخلاق، برے اخلاق میں گزارے، والاوصاف، برے اوصاف میں گزارے، ما یستحقون دخول النار، اور ایسے برے اوصاف کے جو جہنم میں داخل ہونے کا مستحق قرار دے، یہ ایسے جہنمی، واصحاب الجنہ الذین اتصفوا بمحاسن الاعمال، یعنی وہ جو جنتی عمل کیے اور اخلاق اچھے رکھے، عادات و اطوار اچھے رکھے، معارف الہیہ اور حقائق الہیہ میں رہے، مشاہدات الہیہ میں رہے، عالم لاہوت میں تھے، عالم لاہوت کے تصور میں تھے، بتا چکا ہوں میں، اور اللہ
جزئیات میں ہمیشہ رہتے تھے، تو ایسے جنتی اور ایسے جہنمی ایکول نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر غور کریں، جہنمی پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے، لا یستوی اصحاب الجنت و اصحاب النار نہیں کہا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ اس سے ایک ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جیسے ابو بکر کو جنت کی بشارت مل گئی پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، عمر کو جنت کی بشارت مل گئی پھر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے، تو مطلب نعمت ملنا آسان ہے، اس کی حفاظت، اس پر دوامیت یہ آسان نہیں ہے، کب کس طرح بہکا دیے جاؤ گے پتہ نہیں۔ اسی لیے اللہ نے جہنمیوں کو مقدم رکھا تاکہ جنتیوں اگر تمہیں مل بھی گئی ہے دنیا میں کسی واسطے سے تو اس کو بچانے کی کوشش کرنا، جہنمیوں نہیں بننا۔ واہ جنتیوں کیا کہنا، دیکھا آپ نے۔ خیر آگے دیکھیے، آگے فرماتا اصحاب الجنت هم الفائزون۔ اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ دیکھیں، یہاں پر آیت میں شروع میں کہا جہنمی اور جنتی برابر نہیں، تو پھر آگے کہنا چاہیے جہنمی خراب ہے، ایسا بولنا چاہیے، لیکن نہیں، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی کامیاب، جہنمی کامیاب ہے نہیں کہا، جنتی کامیاب ہے۔ کیا کہنا، بات دونوں کے ایکول کی نفی ہو رہی ہے، دونوں کامن نہیں ہے، دونوں کی نفی ہو رہی، لیکن ایک کو تاج پہنایا جا رہا ہے۔ تو ڈرایا بھی اللہ تعالیٰ نے اور قریب بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے ڈرایا بھی، دیکھیے جب نبی بول کر کے ڈرایا، واہ۔ تو صحبت جہنم مطلب برے اعمال والوں کی صحبت، برے اخلاق والوں کی صحبت سے بھی بچنے کے لیے جنت کہا مومنوں، جو ایکول نہیں ہو سکتے، ایکجا نہیں ہو سکتے، جس کا مطلب ہی یہی ہوا کہ برے اعمال والوں سے دور رہو، برے اخلاق والوں سے دور رہو، سمجھ رہے ہیں؟ تمہارے اخلاق اچھے ہیں تو تمہارا پوزیشن، تمہارا اسٹیٹس الگ ہے، ایکول نہیں ہو سکتے، کیوں؟ وہ ناکام ہے، تم کامیاب ہو۔ سبحان۔ آگے دیکھیں، فائزون المفلحون المقصورون فی الدرجات العلیہ والمقامات السنیہ مما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر عن قلب بشر۔ واہ، ایسے مقامات ملیں گے جن مقامات کو آنکھوں نے دیکھا نہیں اور کانوں نے سنا نہیں اور کبھی دل پر احساس نہ ٹپکا، ایسی جنت ملے گی جنتیوں کو۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو جنتی مومنوں کا خادم بنائے۔ ثم وبخ سبحانہ نوع الانسان المجبول على فطرة الایمان والعرفان۔ غور کیجئے گا، وفرعهم وقرعهم بغفلتهم عن القرآن المرشد لهم الى طریق التوحید والایقان بقوله۔ جو لوگ قرآن سے غافل ہیں، یاد رکھیں، جو لوگ قرآن سے غافل ہیں، وہ قرآن جو ہدایت کرتا، رہبری کرتا، شریعت کی، توحید کی، ایقان کی، اس کو اللہ پاک فرما رہا لو انزلنا هذا القرآن، تم قرآن کو بھولے بیٹھے ہو، طاق پر رکھتے ہو، سن یہ میں نے تمہیں دیا، یہی قرآن اگر میں پہاڑ پر نازل کرتا۔ غور کر رہے ہیں آپ جملے پہ، یہ قرآن مطلب یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت دے رہا ہے، لیکن آپ تم طاق پر رکھ دیے ہو، توفیق نہیں ہوتی پڑھنے کی، تلاوت کی، تو اللہ پاک پر المنزل علیکم یا ایھا التائبون فی تیہ الغفلہ والنسیان، اے غافلو، بار بار یہ قرآن جو تمہاری رہبری کے لیے تھا، اگر یہ قرآن کا اسٹیٹس بتاؤں، سنو، من الجبال العظام، بڑے بڑے پہاڑ پر اگر اس قرآن کو نازل کر دیا جاتا تو واللہ، واللہ قسم ہے اس اللہ کی، لرأیتہ، اے عام انسان، اے عام مومن، تم اس پہاڑ کو خاشعا، جھکتا ہوا، متصدعا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھتے، باپ رے باپ، من خشیت اللہ، اللہ قادر غیور کی خشیت سے، یعنی من تاثیر الوعیدات الحائلہ، یعنی اس قرآن میں جو تم کو جہنم سے ڈرایا گیا، وعیدوں سے باخبر کیا گیا، اور اہل تکلیف پر جو مصیبتیں، تکلیفیں، اور جو ان کو قبول نہیں کیا، پچھلی قوموں کا ذکر جو ہے اس طرح سے بتایا گیا کہ اوپر نیچے ایسا ویسا کر دیا گیا، اگر پڑھتے تو تمہارا دل نور ایمان سے منور ہوتا اور خوف الہی ہوتا، تو اگر تم اس کی ہدایت قبول کرتے تو تم ہدایت پر رہتے، لیکن تم قبول نہیں کیے۔ یہ ہدایت کی وہ کتاب ہے کہ پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے اندر جو بیان کیا گیا ہے ان باتوں سے، قوم لوط کا تذکرہ، فرعون کا تذکرہ، شداد، حامان کا تذکرہ، ابو لہب کا تذکرہ، یہ سب آخر کیوں ہے؟ کس نے ان تمام کو زیر کیا؟ کس نے ان تمام کو تباہ و برباد کیا؟ اسی قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو ایک غافل قرآن پڑھ ہدایت ملے گی، خوف الہ بھی ملے گا،
من تأثير الوعيدات الهائلة والإنذارات الشديدة الواقعة فيه على أهل التكليف مع عدم قابليته على التأثر وأنتم أيها الحمقي الهالكون التائهون في تيه الجهل والضلال مع كمال قابليتكم واستعدادكم لا تتأثرون من وعيداته البليغة وإنذاراته الشديدة. آگے دیکھ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں، یہ کہاوتیں نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ہم لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں. ہم جو یہ بتا رہے ہیں کہ پہاڑ یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، ایسا ہو جاتا ہے، یہ ایک مثال ہے ہم لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں. وہ لوگ مرتبۃ العبودیہ جو بندے من کمال البطر گھمنڈ میں مبتلا، تکبر میں مبتلا. سال میں ایک مرتبہ درود کی محفل کر لیے تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ بخش دیتا. مقصد خدا کیا ہے سمجھو. خدا کا مقصد رب العالمین نے توریت انجیل زبور سب کتاب کو اٹھا لیا اور اس کو کیوں رکھا؟ طاق پر رکھنے کے لیے نہیں، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھ کر کے اس سے عبرتیں لینے کے لیے، ان سے امید رحمت بندھے اور خوف الہی، اس کے لیے رکھا. ورنہ کلام رکھنا مقصود ہوتا توریت کو بھی رکھ دیتا، وہ خدا کا کلام تھا. انجیل کو بھی رکھ دیتا، خدا کا کلام تھا. زبور کو بھی رکھ دیتا، خدا کا کلام تھا. لیکن قرآن کو رکھا کیونکہ قرآن کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اس میں وہ باتیں میں نے رکھی ہے کہ تم کو میری امید بھی بدلے گی اور مجھ سے خوف بھی ہوگا. اللہ پاک اسی لیے کہہ رہا نضربها للناس، ہم لوگوں کے لیے مثال بیان کریں لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ فکر کریں، غور کریں. دیکھا لوگوں کے لیے ہم بیان کریں. وَيَتَفَطَّنُونَ مِنْهَا إِلَىٰ فِطْرَتِهِمُ الْأَصْلِيَّةِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى التَّذَلُّلِ وَالْخُشُوعِ وَالْانكِسَارِ وَالْخُضُوعِ. اے زمین پر رہنے والے، تیرے نیچر میں جھکاؤ ہے. تو اپنی طاقت سے ایک پتھر کو جتنا زور سے پھینک سکتا ہے پھینک، لیکن اس کی حقیقت ہے نیچے آنا. اور اسی نیچے آنے والی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا، جس کا مطلب تیرے نیچر میں جھکاؤ ہے. تیرے نیچر میں جھکاؤ. تو ہم ایسے نیچر رکھنے والے، جھکاؤ رکھنے والے لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ عبرت پکڑے، اپنی اصلیت پر نظر دوڑائیں. وَكَيْفَ لَا تَتَذَلَّلُونَ لَهُ أَيُّهَا الْحُمْقِ الْهَالِكُونَ. اے بے وقوف ایسا کہہ رہا، کس طرح تم خدا کے لیے نہیں جھک سکتے؟ مع وہی بات جو اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو. کیسے تم اس کے لیے نہیں جھک سکتے جبکہ وہ اللہ وہ ہے، موجود ہے، حق ہے، حقیق ہے. الذی لا الہ، کوئی نہیں ہے سوائے اس کی، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق الا موجود فی الوجود، وجود میں کوئی بھی موجود نہیں. ہمیں آپ کو موجود کہتے ہیں لیکن ہمارے موجود ہونے پر فنائیت ہے. ایک اللہ موجود ہے، کوئی اس پر فنائیت نہیں. لہذا لا موجود الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی موجود نہیں. سمجھ رہے؟ الا ہو، وہی ہے الواحد الاحد الصمد، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے. واحد بولتے ہیں ایک یکتا کو، اور احد بولتے ہیں ایک کو. اس کو ایک دم چھوٹی سی مثال میں یہ دیکھیے 1 2 3 ایسا ایک لائن سے اس کو رکھ دیجیے. تو یہ جو تیسرے نمبر پہ ہے یہ بھی ایک ہے، یہ جو تیسرے نمبر پہ ہے یہ بھی ایک ہے. اگر آپ کو کہیں گے کہ وہ تیسرے نمبر والی پر کیا ہے، ہاں کتنے ہیں وہ، تو آپ بولیں گے واحد، ایک ہے. اس طرح سے تو 1 2 3 4 5 یعنی نمبر بائی نمبر اگر کوئی پیش کیا جائے تو وہ ایک کے معنی میں ہوتا ہے. اور اگر سمپل کسی کو ایک بتانا ہو تو احد ہے. جتنے بھی معبودان باطلہ، جتنے بھی معبود تم مانتے ہو، ان سب کو لائن میں لگاؤ، ان سب میں اگر کوئی ایک صحیح معبود نظر آنے والا ہے تو وہ رب العالمین. واحد بھی وہی ہے اور احد بھی وہی ہے. ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ایک رہے گا. تو واحد بھی وہی ہے، احد بھی وہی ہے. سمجھ گیا؟ تو واحد کا وہ ترتیبی طور پر واحد ہے، وہ جو معبود اکثر معبود کو یہ لوگ پوج رہے ہیں کفاران. تو سنو، معبود جتنے بھی ہیں ان تمام میں اگر ترتیب دیکھو گے تو سب معبود کمزور نظر آئیں گے، باطل نظر آئیں گے، ختم ہوتے نظر آئیں گے. واحد ایک نظر آئے. تو واحد اور احد کا فرق سمجھ گیا؟ آگے دیکھیں. وہ اللہ جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، المستقل بالالوہیہ، وہ معبود ہونے میں مستقل ہے. ایسا نہیں کہ اگر کوئی بھوچال آ جائے تو مورتی ٹوٹ جائے تو اب عبادت اس کا چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے. مسجد کیوں نہ ختم ہو جائے، اللہ موجود ہے، عبادت ختم نہیں ہو سکتی. وہی مستقل بالالوہیہ. سمجھ مانے بے نیاز، بے نیاز.
کسی کی ان کو ضرورت نہیں، سب کو ان کی ضرورت ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ واہ، والربوبیت، رب ہونے میں مستقل ہے، رب اور اللہ معبود ہونے میں مستقل ہے۔ مستقل کا مطلب ہوتا ہے کبھی بھی کوئی چیز اس پر افیکٹڈ نہ ہو، کوئی بھی چیز ہر حال میں وہ شان ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر حال میں ایک نئی شان ہے اس کی، ہر حال میں۔ آگے دیکھیں، عالم الغیب واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، فاتحہ والی آیت پر پڑھ رہا ہوں، عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ، وہ سے پاک کی پہلے تفسیر دیکھیے، علی التفصیل الواقع فی الواقع بحیث لا يعزب عن حیدۃ علمہ مثقال ذرہ فی الارض ولا فی السماء ومع ذلک۔ اچھا، وہ غیب اور شہادہ دونوں کا جاننے والا ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، غیب اور شہادہ دونوں کو جاننے والا، ان پرزینٹ پہلو وہ اس کا بھی علم حقیقی اور پرزینٹ پہلو دونوں کو وہ جانتا ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ نبی پاک کے علم غیب کے حوالے سے جو بولتے ہیں کہ جو علم نبی کو اللہ نے دے دیا وحی کے ذریعے سے وہ غیب نہیں ہے، وہ پرزینٹ ہے، تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے پاس تو سب چیز پرزینٹ ہی ہے، تو پھر غیب کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہ میں غیب کا بھی جانتا ہوں؟ جو چیز جو ہوتی ہے نا اس کے جاننے اور نہ جاننے سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ موبائل گم ہو جائے غیب ہے، موبائل پا لے آپ تب بھی موبائل ہی ہے، کوئی حقیقت مطلب نہیں بدلتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو جو ایک کانسیپٹ ہے غیب کا وہ غیب ہی ہے، چاہے وہ خدا کے پاس ہو وہ مستقل غیب ہے اور نبی کے پاس ہو تو عطائی ہے، لیکن ہے غیب بھی، سمجھ نہیں پا رہے لوگ، کیونکہ اگر نبی سے غیب کی نفی کریں گے تو خدا سے بھی غیب کی نفی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خدا کسی بھی طرح سے کوئی چیز غیب ہی نہیں ہے، اس سے کسی بھی طرح سے، پھر بھی کہہ رہے کہ اللہ کو غیب کا علم ہے، تو غیب کا علم ہونا اور ہے، غیب ہونا اور ہے۔ تو نبی پاک کے پاس بھی غیب کا علم ہے عطا کے اعتبار سے۔ اور ایک اور بات کھل کر کہہ دو، اللہ کو العالم الغیب کہیں گے آپ اور نبی کو عالم غیب، اور کیجیے فرق بتا۔ عالم الغیب یعنی الف لام کے ساتھ کہیں گے تو اس کا معنی تو کمپلیٹ، پورا، ایک بھی نہیں نکلا، اور عالم غیب بولیں گے تو جتنا ضروری ہے اتنا غیب کا علم ہے، سمجھ میں آئے؟ تو اس کو اور کہہ دو کہ اللہ کو کلی مستقل کوئی بھی نہیں خالی ہے کسی بھی طرح سے، اور نبی کو نبی کی شان کے مطابق غیب ہے، بس اتنی ضرورت رکھتا ہے۔ اللہ کو الغیب کا علم ہے اور نبی کو غیب کا علم ہے، یہ اور آسان کر ہے کہ نہیں؟ ہاں، پورے غیب کا علم ہے، پورے غیب کا ہے، یہ پورے میں نہیں، الغیب بولیے، پورا تو ہمارے 5 موبائل ہے تو پورا موبائل لے لیے، تو پورا تو یہاں پر بھی بول رہے ہیں، ہاں سمجھ رہے نا، پورا نہیں بولیے، الغیب کمپلیٹ نالج، ایک بھی ان سے نکلا نہیں ایسا، اور نبی کو غیب کا علم ہے، الغیب نہیں بول، عالم الغیب نبی نہیں ہے، عالم غیب بول سکتے، عالم غیب، عالم میں ہاں الغیب میں، ہاں ال کو ہٹا دیں گے، ال ہٹا دیں گے، آسان ہو گیا؟ چلیے غیب کی تعلیم ہے، ہاں الحمدللہ۔ اچھا ایک اور بات، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ دھیان دیجیے گا، ایک ہے غیب کا علم اور ایک ہے غیب کو بتانا۔ غیب کا علم ہونا، اب آپ کے پاس جو ہے کتنی بایولوجی کا علم ہے وہ علم ہے، لیکن آپ نہیں بتائیں تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کا انکار کر بیٹھیں۔ ایک اور اس کی اور آسان مثال، ہم حافظ قرآن ہیں لیکن جب تک تراویح نہیں پڑھائے تھے تو لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ حافظ بھی ہیں یا نہیں، صرف مفتی سب بولتے تھے، لیکن کیا لوگوں نے انکار کیا کہ ہم حافظ ہیں یا نہیں؟ نہیں، کسی چیز کا علم ہونا اور ہے اور اس کا اظہار اور ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ علم غیب کے کانسیپٹ میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ غلطی کیسی کہ اگر نبی کو معلوم تھا تو عائشہ کا ہار کیوں نہیں بتائے، نبی کو معلوم تھا تو صحابہ کو کیوں بھیجے شہید ہونے کے واسطے، نبی کو معلوم تھا تو بہت سارے حفاظ کو شہید کیا گیا، زہر دیا گیا، معلوم تھا تو بتا دینا۔ تو جواب ان کا یہ دیجئے، علم ہونا اور ہے، بتانا اور ہے۔ وہاں نبی بتائے نہیں ہیں لیکن اس سے یہ کہا لازم آتا کہ نبی کو علم نہیں ہے؟ بہت سارا علم آپ کو ہے لیکن آپ بتا نہیں رہے، بہت سارا علم ہے آپ کو لیکن آپ بتا نہیں رہے، تو نہیں بتا رہے تو کیا مطلب علم بھی نہیں ہے؟ نہیں۔ تو عقیدہ جو ہے عوام حق کا وہ یہ ہے کہ علم غیب مصطفیٰ کو، اظہار غیب یہ اللہ کے کہے پر کریں گے، اخبار غیب یعنی خبر بتانا، غیب بتانا یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ علم غیب ہونا اور ہے، اخبار غیب یعنی غیب کو بتانا اور ایک دم آسان۔ اس کو دھیان، کچھ لوگ یہ الٹا کہتے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہو کہ نبی کو علم غیب تھا تو یہ بتایا کیوں نہیں؟ بھائی علم ہونا،
اور ہے بچے کو علم ہوتا نماز کا لیکن بتاتا نہیں، تو کیا مطلب ہے تمہارے پاس علم نہیں ہے؟ عجیب بات ہے، علم کی نفی نہیں ہو سکتی وہاں پر، ہاں بتانے کی نفی کر سکتے ہیں کہ تم بتائے کیوں نہیں، تو وہ جواب دیں گے ہاں بھائی مجھ کو بتانے کے لیے منع کیا گیا۔ ایسے ہی نبی پاک کو غیب کا علم ہے لیکن بتائے کیوں نہیں؟ اللہ پاک نے چاہا نہیں، کیونکہ اللہ پاک کے چاہت سے اللہ کے رسول سب کچھ بتاتے ہیں۔ جی زور سے بولیے۔ صحابی آئے جب بولتے ہیں نا وہ عمر فاروق وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جب بولتے ہیں نا تو ان کو اطلاع ہو کے جنت کی اس کو نہیں سمجھے آپ، بات پریکٹیکل میں چلے جاتے ہیں۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں ہزاروں حدیثیں ہیں وہ ہم بتانے نہیں جا رہے ہیں، ہم بتانے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس نالج ہونا اور ہے اور نالج کا ہم کو نالج دینا یہ الگ چیز ہے، یہ دونوں کانسیپٹ الگ الگ ہے۔ بتانا ایک الگ کانسیپٹ ہے اور جاننا الگ کانسیپٹ ہے۔ تو نبی کو جاننے کا عقیدہ رکھتے ہیں ہم، بتانے کا عقیدہ نہیں رکھتے، سمجھ رہے نا؟ بتانے کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، نبی کیا بتائیں گے یہ ہماری ذمہ داری نہیں، جیسے اللہ کا حکم کیا ہے یہ دیکھیں گے، حکمت کیا ہے نہیں دیکھیں گے، بتا چلو۔ تو اسے نبی کو علم ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا، لیکن نبی بتائیں یا نہ بتائیں یہ ان کی مرضی ہے، کیوں؟ یہ کہ ان کی مرضی اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ قرآن پاک سورہ نجم آیت نمبر 3 میں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتے اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں، جو اللہ کی وحی ہوتی وہی بولتے۔ تو اب اگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں بتایا، تو سوال نبی پر کرنے سے بہتر ہے کہ رب پر کرو کہ رب نے کیوں نہیں بتوایا، رب نے کیوں نہیں کہا ان کو، کیوں؟ تو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے علم غیب کے حوالے سے عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم ہے، غیب بتائیں یا نہ بتائیں یہ ہمارا عقیدہ نہیں، وہ ان کی ذمہ داری، وہ ان کی رسپانسبلٹی۔ ہمارے عقیدے کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نبی کے لیے علم غیب کا عقیدہ مانیں، اور علم غیب علم الغیب نہیں، علم غیب جو نبی کی شان کے لائق ہے۔ یہ بات تھی اس لیے بڑی اچھی تھی۔ تو عالم الغیب والشہادہ، وہ اللہ الغیب اور الشہادہ کا عالم ہے۔ دھیان دیجئے، هو الرحمن، وہ اللہ رحمان ہے، هو الرحیم، وہ اللہ رحیم ہے۔ رحمان بتا چکا ہوں، عام بندوں پر جو کرم ہو وہ رحمان ہے، اور مخصوص بندوں پر جو کرم ہو وہ رحیم ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 22 ہو گیا، هو اللہ الذی لا الہ، وہ اللہ المتوحد بالالوہیت والربوبیہ، ارے باپ، وہ یکتا ہے اپنی معبودیت، اپنے معبود ہونے میں اور اپنے رب ہونے میں، المتوحد بالقیوم، اور قیوم ہونے میں یکتا ہے، المتفرد بالدیمومیہ، اور دائم ہمیشہ کنٹینیو ہونے میں وہ یکتا ہے، الذی لا الہ یعبد بالحق، کوئی ایسا نہیں ہے جو حق کے ساتھ عبادت کیا جائے سوائے اللہ کے، اللہ ہے۔ یا آیت نمبر دوسری ہو رہی ہے، اللہ وہی اللہ ہے، باستقلالہ وصمدیتہ فی ذاتہ، اپنی ذات میں وہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں وہ مستقل ہے، اپنی ملک اپنی بادشاہت میں وہ قیوم ہے، اپنی بادشاہت میں وہ قائم ہے، کوئی افیکٹر نہیں ہے کہ ان کو افیکٹڈ کر سکے۔ بحسب مقتضیات اسماء الحسنى وصفاتہ العلیٰ، اپنے اپنے مقتضا کے حساب سے، کبھی اللہ قہر ڈھاتا ہے، کبھی اللہ جبر فرماتا ہے، کبھی اللہ رحم کرتا ہے، وہ اپنی اپنی شان کے حساب سے۔ اسماء الحسنى کے معنی کیا ہے؟ اسم معنی نام، اسماء اس کا پلورل ہے، اسماء بہت سارے نام، حسنہ اچھے اچھے، تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب اچھے ہیں۔ اب اگر امریکہ پر وہ مطلب یہ کہ قہر دے رہا ہے تو وہ قہار ہے، اور آپ پر رحم کر رہا ہے تو رحمان ہے، سب اچھے نام ہیں۔ قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا، کسی کا وہ محتاج نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اب آگے دیکھیے، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ تو ہو گیا الملک القدوس السلام۔ الملک، ملک کس کو کہتے ہیں؟ المتفرد بالحکم نہیں، المتفرد بالحکم والاستیلاء التام والسلطنۃ الغالبہ، یعنی وہ بادشاہ جو ہمیشہ غالب رہتا ہو، کبھی ہارتا نہ ہو، اس کو بولتے ہیں ملک۔ دنیا کے بادشاہ تو 5 سال میں ہار بھی جاتے، لیکن وہ اللہ جو کنٹینیو اور ہمیشہ غالب رہنے والا بادشاہ ہے، اس کو ملک۔ القدوس، قدوس کس کو بولتے ہیں؟ البالغ فی النزاہۃ الی اقصی الغایۃ والنہایہ، ارے واہ، جو پاک ہونے میں اس جیسا کوئی بھی نہیں، قدوس۔ اسی لیے قدسی صفت بولتے نا فرشتے کو بھی، ربنا ورب قدوس، ربنا ورب الملائکۃ والروح، ہے کہ نہیں؟ تو قدوس اللہ کی شان ہے۔ قدوس مانے ایسا پاک جو پاک ہونے میں انتہا ایک دم طاقت بشریت اور فکر بشریت پہنچ نہ سکے،
کوئی انتہا نہ ہو پاکی کی. السلام وہ سلام ہے. السالم عن مطلق النقائص ان کے اندر نقص نہیں ہے, ساری اچھائیاں ہی اچھائیاں. سالم سلام. ولوازم الاستکمال ولواحق الامکان یعنی جو امکان ممکن ہونے کے لیے, بھائی آج آپ 10th میں ہیں, پھر آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر سب میں جا رہے ہیں, تو کامل ہونے کے لیے آپ بڑھ رہے ہیں. چھوٹا بڑا آپ کے زندگی میں ہے, لیکن اللہ جیسے ابھی ویسے کل پرسوں ترسوں, وہ پرسوں ترسوں وہاں افیکٹڈ نہیں ہے, اینی ٹائم سلام. اب آگے دیکھیں, المؤمن وہ اللہ مومن ہے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ آپ بھی مومن ہم بھی مومن. دیکھ رہے ہیں اللہ مومن ہے, قدوس السلام المؤمن. لیکن ہم مومن ہیں بلیور کے اعتبار سے, اللہ مومن ہے امن عطا کرنے کے اعتبار سے, امان عطا کرنے کے اعتبار سے. مومن اللہ کو مومن کہو گے تو ایمان عطا کرنے والا مانا ہوگا, آپ کو مومن کہیں گے تو ایمان لانے والے کو کہیں گے. فرق ہو گیا نا, ورڈ ایک ہی ہے. ایمان دینے والا اللہ ہے اور ایمان لانے والے بندے ہیں. اللہ مومن ہے, ایمان عطا کرنے والا, امن سلامتی عطا کرنے والا. واہ. المہیمن, مہیمن بولتے ہیں حفاظت کرنے والے کو, نگرانی کرنے والے. المراقب المحافظ علی مقتضیات استعداد عموم الانام بکمال العدل والاحسان یعنی عدل اور احسان کے ساتھ تمام مخلوق پر اینی ٹائم نگرانی کرنے والا مہیمن. العزیز جو غالب ہے اپنے تمام مرادات اور اپنے تمام مخلوقات پر فضل اور کرم کے اعتبار سے اللہ اللہ. الجبار جو جبار ہے علی عموم اچھا وہ جو بندے عبادت سے نکل کر کچھ اور کرنے پر اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی بھی وہ تمہیں عبادت کرنے پر قادر ہے. جبار کا مطلب یہ کہ بندے توحید سے نکلنا چاہتے ہم نکلنے ہی نہیں دیں گے, تو اللہ تبارک تعالیٰ جبار, ایسا جبار ہے. المتکبر وہ متکبر ہے, ای المتعالی عن کل امر ہر معاملے میں سب سے زیادہ بلند ہے, ہر ایسے معاملے میں. یشینہ من العز والنقصان. اچھا کہ کبھی کبھی دنیا والا جو گھمنڈی کرتا ہے, ایک نہ ایک وقت آتا ہے جو کمزور پڑتا ہے, صحیح ہے, ایک نہ ایک وقت آتا, لیکن اللہ ایسا متکبر ہے جو اینی ٹائم کمال ہی والا, کبھی کوئی وقت ہی نہیں آتا جو عاجز ہو جائے یا ناقص ہو جائے, ایسا متکبر ہو. سبحان اللہ, پاکی ہے اللہ کو, اس کی ذات اور اس کی صفات اور شان کو. اما یشرکون ان چیزوں سے جو چیزیں یہ اللہ کے لیے شرک لا رہے ہیں, شریک کر رہے ہیں. یثبتون له المشركون المفرطون علوا کبیرا یعنی جو اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹے معبود کو اس لیے پوج رہے ہیں کہ بڑے معبود کی طرف جائیں, یہ سب سے اللہ تعالیٰ اینی ٹائم وہ قدرت والا. ڈائریکٹ مانگ تو تیری مدد ہوگی, ڈائریکٹ ڈر دیکھ اپوزیشن پر جب بار ہے, ڈائریکٹ دیکھ تمہارا نگراں ہے, دیکھ اللہ. تو اللہ کو کسی کی اس کی ضرورت نہیں. ہاں اللہ جس کے بارے میں کہے کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں تو اس کو سفارشی بنا سکتے. اپنے من سے آپ کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنا سکتے. ما سبحانہ, آخری آیت, وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ وہ اللہ خالق ہے, وہ اللہ باری ہے. باری مطلب ایجاد کرنے والا, پیدا کرنے والا. اے بار الہا بولتے ہیں, پیدا کرنے والا. مقتضا اسم الرحمن بلا تفاوت و نقصان, پیدا کر. المصور تمام چیزوں کی شکل دینے والا, مصور اس کو تصویر بنانے والا. العبد نظام الوعد عجیب عجیب شکلوں میں, عجیب عجیب شانوں کے ساتھ. ولا یشغلہ شان عن شان, کوئی دوسری شان ان کو شان کو ختم نہیں کر سکتی. لہ الاسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب اچھے ہیں, اور اتنے نام ہیں کہ غوث فرماتے ہیں التی لا تعد, تم شمار نہیں کر سکتے, ولا تحصى اور تم گن نہیں سکتے. یتجلی علی مقتضاها فی کل آن فی کل شان, ہر آن میں ہر شان میں ایک نئی شان کے ساتھ وہ ابھرتا. ابھی بارش برس آ رہا ہے, آپ بولو گے اے بارش برسانے والے, دھوپ نکال رہا ہے اے دھوپ نکالنے والے. دیکھ رہے ہیں, اب دونوں کو ختم کر کے تاریکی لا دیا, اے رات کو لانے والے. دونوں اس کو ختم کر کے دن لا دیا, اے سورج نکالنے والے. یہ سب ختم کر کے دروازہ گرا رہا ہے, بالکل مطلب آسمان زمین کو ایک دم قیامت کا ماحول جیسے دیکھیں نا آپ نیپال کا ماحول کیا, ارے باپ رے باپ, تو منظر نظر آ رہا تھا کہ ایک دم بالکل قیامت کا منظر ہے. نیپال کا ماحول جو بڑے بڑے بلڈنگ جو گر رہے تھے, زلزلہ یہ سب جو یہ کون, یہ اللہ پاک کی یہی شان ہے. ہر وقت ایک نئی نئی شان میں آپ دیکھیں, ہر وقت نئی
سب مطلب یہ کہ حسنا ہے، سب اچھے ہیں. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے کیونکہ وہ وہی لائق ہے. آسمانوں میں جو بھی چیزیں ہیں اور زمین میں جو بھی چیزیں ہیں سب وہی کی تسبیح کرتی ہے. کیوں؟ وہی لائق ہے، وہی لائق ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، قادر ہے اور وہی حکمت والا ہے. یہ پوری آیت ہو گئی. اب یہ آیت کریمہ تو پوری ہو گئی سورہ حشر کی، مگر میں جو اس پر ایک نقطہ بتانے جا رہا ہوں. یہاں پر بتائیے ایک بھی ایسا لفظ ہے جو نبی کی تعریف میں ہو؟ دھیان دیجیے، ایک بھی ایسا لفظ نہیں، ایک بھی ایسا لفظ نہیں جو غوث کی تعریف میں ہو. یعنی اوپر سے جب ہم آئے لا یستوی سے لے کر کے تو وہ العزیز الحکیم تک ساری آیتوں میں صرف توحید ہی توحید نظر آئی. اب ایسی آیت اگر فاتحہ میں پڑھیں گے تو بتائیے شرک کیسے ہوگا؟ یہی ہم بتانے جا رہے تھے. کل تو ہم فاتحہ کا طریقہ بتائے اور یہ اور بھی تو ہم چوائس کر سورہ مزمل پڑھ دیتے ہے کہ نہیں، یا ایھا النبی پڑھ دیتے یا ایھا الرسول پڑھ دیتے، تب بھی توحید کہلاتی کیونکہ قرآن ہے. لیکن ہم ایسی آیت کا اہل سنت نے معمول میں انتخاب کیا ہے جس آیت میں توحید ہی توحید ہو، تاکہ سامنے والے کو بھی سمجھ میں آئے کہ وہ آیت پڑھی جا رہی ہے جو تو شرک کا خاتمہ کرنے والی ہے، ڈائریکٹلی شرک کا خاتمہ کرنے والی ہے کہ ہم قدوس مان رہے ہیں اللہ کو، عزیز مان رہے ہیں، مومن مان رہے ہیں، مہیمن مان رہے ہیں، ایسے ایسے نام کے ساتھ اللہ کو مان رہے ہیں. ارے اگر ہم کو غوث کو پوجنا ہوتا تو ہم یہ آیت پڑھتے ہی نہیں، صرف الا ان اولیاء اللہ لا خوف پڑھتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یعنی اولیوں کی آیت پڑھتے. لیکن ان آیتوں کا فاتحہ میں انتخاب در حقیقت فاتحہ کو توحید کے درجے میں لانا ہے کہ فاتحہ یہ توحید کا کانسیپٹ ہے. یعنی فاتحہ کرنے کے باوجود ہم عیسائی کی طرح نہیں ہے کہ عیسیٰ کو سن آف گاڈ کا درجہ دے دیں. تو ایسے ہی غوث کی تعریف کرنے کے باوجود، غوث پاک کی فاتحہ، خواجہ کا چلہ، دیگر لوگوں کی فاتحہ کرنے کے باوجود ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو اللہ کا درجہ دے دیتے. نہیں، اب بھی ہم ان کو اللہ کا بندہ ہی مانتے. یہی وجہ ہے فاتحہ ان کی ہے نام خدا کا. دیکھا فاتحہ ان کی نام خدا کا. تو کل سے گفتگو سے یہ ریلیٹڈ ہے. دو بات آج کی گفتگو میں خاص طور سے ہے، الغیب اور غیب. الغیب اور غیب. اور دوسری سب سے امپورٹنٹ بات کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب حسنا ہے، اچھے نام. کیوں؟ اس لیے کہ اس نام پر نہ قبل ہے نہ بعد ہے، وہ اینی ٹائم ہر طرح سے شان والا. نہیں، اسی لیے کہا گیا نا کہ 99 تو آپ گنے ہیں اور اللہ تو آپ کے گننے سے پہلے ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ کتابیں تو آج آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ تو کتاب سے پہلے هو الاول والآخر. وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں. تو یہ گنے کیوں؟ یہ قرآن کی وجہ سے. وہ قرآن میں اتنے ہیں، ہم گن کر کے رکھ دیا ہے اتنے ہیں. تو الحمد کے الف سے والناس کی سین تک جتنے بھی ہم کو ملے اللہ تعالیٰ کے نام ہم گن دیے. تو ہم اپنی کوانٹٹی، اللہ تعالیٰ تو توریت بھی نازل کیا، اللہ انجیل بھی نازل کیا. تو اللہ اس لیے ہم لوگوں کو عقیدہ رکھنا کہ جیسے بھی کہا نا کہ اللہ کو کمپلیٹ علم ہے، لیکن کمپلیٹ میں بھی ہم اپنی طرف سے نہیں، وہ کتنا ہے، وہ کتنا جتنا سے بھی پاک ہے. لیکن تھوڑی دیر پہلے جو سو آپ ایک بات بولے، دو ورڈ ہے، ایک فنائیت ہے اور ایک جو سو بقائیت. بقائیت. یہ جو سو ذرا یہ فنائیت ہے. اللہ بادشاہ ہے بقا کے اعتبار سے اور آپ بھی ہم سب بادشاہ ہوتے ہو فنا کے اعتبار سے. فنا ہونے والے. ہاں، اپن فنا ہونے والے. بقا بولے تو جو باقی رہے، باقی رہے، اینی ٹائم کنٹینیو، قیوم جس کو بولے. تو آپ کو بھی کہا جاتا ہے بادشاہ، آپ کو بھی کہا جاتا ہے مالک، لیکن آپ کی مالکیت ایک نہ ایک دن فنا ہو جاتی اور اللہ کی مالکیت ہر دن نئی شان کے ساتھ رہتی، نئی شان کے ساتھ رہتی. سب ختم ہو جائے گی تب بھی وہ بادشاہ. حضرت بولے نا جب کوئی بھی جو سو میں اگرچہ مر جاؤں تو ایسا آدمی جو سو مجھے نماز جنازہ پڑھانا جس کی جو سو تہجد کی نماز قضا نہ. وہ تو خیر بہت سارے واقع ہیں، تو وہ نہیں. اصل بتانے بقا اور فنا کا تصور. اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب باقی ہیں، قدیم ہیں، ازلی ہیں، غیر حادث ہیں، نہ مٹنے والے. دنیا میں جتنے بھی یہاں تک کہ نبی سے لے کر کے جتنے بھی ہیں سب کو ایک نہ ایک دن فنا ہے. اسٹیٹس الگ ہے، عظمتیں الگ ہیں، لیکن مخلوق ہونے کے اعتبار سے فنا ہے. تو اللہ کے لیے ایسے ہی عالم الغیب والشہادہ. تو نبی کے لیے مانیں گے ایسا نہیں، عالم غیب والشہادہ. نبی غیب کے جاننے والے ہیں، الغیب کے جاننے والے نہیں. اور الغیب کہتے ہیں تمام کو، ایک حصہ بھی غیب کا نہ نکلے. اور غیب کہتے ہیں جتنا نبی کے لیے ضروری ہے اتنا اللہ کے نبی کو ماننا.
اور ان کو کتنا ضروری ہے یہ مخلوق نہیں جانتی، رب جانتا۔ تو اس میں بھی ہم کوانٹیٹی نہیں بیان کر رہے ہیں، اس میں بھی کوالٹی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کوانٹیٹی بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کتنا چاہتا ہے۔ ہاں اللہ کتنا چاہتا ہے، تو اب چونکہ اس لیے بھی کہ یہ نبی ایسے ہیں جو صرف اوپر والوں کے لیے نہیں ہے، ساتوں طبقات زمین اور ساتوں طبقات آسمان سب کے لیے نبی۔ تو ہمارا نالج تو صرف یہ زمین اور زمین کے اوپر کے ہے، یہ ہم نے تھیوری دیکھ کر کے یا کتابیں دیکھ کر پڑھی ہے، لیکن زمین کے نیچے کتنے طبقات ہیں ان کے بھی جب یہ نبی ہے تو ان کا بھی نالج نبی کو دینا ضروری ہے، تب نہ وہاں نبوت جائے گی اور رسالت جائے گی سب کے۔ اسی لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو ہمارے لیے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کو غیب ہے، اور اتنا غیب نہیں جتنا اللہ نے چاہا اتنا غیب ہے، اور ہم نہیں کوانٹیٹی بیان کر سکتے، ہم کوالٹی بیان کر سکتے کہ نبی کو غیب ہے۔ یہ سب سے اور سب سے لاسٹ، اللہ متکبر ہے، وہ حقیقی ہے، دائم ہے، قائم ہے، اور دنیا کے جو متکبر گزرے ہیں ایک نہ ایک دن ان کو زوال ہے۔ نمرود مر گیا، شداد مر گیا، فرعون مر گیا، متکبر کہلاتا تھا، گھمنڈی کہلاتا تھا، اپنے آپ کو مر گیا۔ تو دنیا کے متکبر فنا ہے، دنیا کے متکبرین کے لیے فنا ہے، اللہ متکبر ہے اینی ٹائم، ہمیشہ کے۔ اسی طرح اللہ رحمان رحیم جتنے بھی اوصاف ہیں سب وہ کنٹینیو اور دائمی ہے، یہ سب۔ اور سب سے پلس پوائنٹ جو کل کے فاتحہ سے جو ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ فاتحہ میں ان آیتوں کا چوائس کرنا اللہ کی توحید کو بیان کرنا مقصود ہے، اور خدا کی توحید اگر فاتحہ میں بیان ہو تو اس فاتحہ کو تو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ امت کا طبقہ ریجیکٹ کر رہا ہے کہ فاتحہ قرآن میں کہاں، فاتحہ قرآن میں کہا۔ اگر صرف ولیوں کے آیتیں پڑھتے، نبیوں کی آیتیں پڑھتے، شان والی آیتیں پڑھتے تو یہ اور کیا بولتے پتہ نہیں، جبکہ صرف توحید ہی توحید پڑھی جا رہی ہے۔ لہذا آج سے امت کا جو طبقہ فاتحہ کے منکر تھا ان آیتوں پر غور کرے کہ فاتحہ کے وقت جب توحید کا اتنا اہم تذکرہ ہو رہا ہو، عام نمازوں میں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، کبھی آپ انا اعطینہ بھی پڑھ دیتے ہیں جس میں کہ نبی کی شان ہے، یا ایھا النبی پڑھ دیتے ہیں نبی کی شان ہے، لیکن خدا کی عبادت میں نبی کی شان والی آیت بھی پڑھتے ہیں، اور فاتحہ میں تو ان آیتوں میں صرف وہی ہے، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بھی پڑھتے ہیں، اس میں بھی اللہ ہی کی شان ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں بھی اللہ ہی کی شان، ربنا ربنا ربنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا صاف مطلب ہوا کہ فاتحہ سے ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ توحید کے خلاف نہیں، شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے فاتحہ ہوا۔ اسی لیے غوث کا نام نہیں، ابدال قطب کا نام نہیں، باپ دادا کے جو نام پر فاتحہ ہوتی ہے ان کا نام نہیں، خدا کا نام لیا جاتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو صحیح سوچ اور صحیح فکر عطا فرمائے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو اور سورہ حشر کی تکمیل کو قبول فرمائے، غوث اعظم کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہم سب کی ذہنیت کو فاتحہ کے حوالے سے ایک کر دے، یکجا کر دے، اور بزرگوں کے وسیلے سے ہم سب کی قبولیت توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہیں بیماری سے شفا عطا فرمائے، جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے قبول فرما لے، جو بھی ضرورتیں ہیں ان کی تکمیل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم